آج میں آپ کو ایک ایسا عظیم الشان عمل بتانے جا رہا ہوں جس کی فضیلت اور اجر کے بارے میں سن کر آپ میں سے کوئی بھی کبھی اس کو مس نہیں کرنا چاہے گا۔ پہلا عمل ہے نماز اشراق اور دوسرا نماز چاشت۔ اتنی اجر اور فضیلت والی نماز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود یہ نمازیں ادا فرمائیں اور بڑے معمول کے ساتھ، بلکہ صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی سلامتی کے لیے شکرانے کے طور پر ایک صدقہ ادا کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، اتنے صدقات ہم میں سے کون اور کیسے ادا کرے گا؟ غربت اور افلاس کا دور تھا، مشکل تھا۔ یہ عرض کر دی۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سبحان اللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور سنو، اگر تم نماز اشراق کی 2 رکعت پڑھو تو یہ 2 رکعات 360 جوڑوں کے صدقے کے لیے کفایت کرتی ہیں۔ اس نماز کے ذریعے سے سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یوں ہے، جس نے نماز فجر ادا کی اور پھر ذکر و فکر میں مشغول رہا حتیٰ کہ سورج نکل آیا، اور سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ، جو تقریباً 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے، یہ گزر گیا، اور پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھی۔ اللہ رب العالمین اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز اشراق کا وقت جیسے ہی سورج نکلے اس کے 20 منٹ کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز اشراق کے وقت کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد نماز چاشت ادا کرنا افضل ہے۔ نماز چاشت کی 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 رکعت بھی پڑھتے تھے، 12 رکعت بھی پڑھتے تھے، تو 2 سے لے کر 12 تک آپ جتنی چاہیں رکعت پڑھ لیں۔ 12 رکعت پڑھنا سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز چاشت کی 12 رکعت پڑھی، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار کرائے گا۔ جس کے لیے رب جنت میں محل تیار کروائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا نہیں؟ یقیناً یہ نمازیں بندے کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ بڑے ممتاز ولی ہیں، صوفیاء کرام کے جو ٹاپ کے مشائخ ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ آپ نے زندگی بھر زہد و تقوی اور مجاہدہ اور ریاضت میں گزاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رزق کی برکت سب سے زیادہ جس نماز میں پائی وہ چاشت کی نماز ہے۔ اس کو معمول بنائیں۔ جو احباب پریشان رہتے ہیں رزق کے معاملات میں، ان کی پریشانی اس نماز کے ذریعے سے دور ہو جائے گی۔ نماز چاشت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا اور غیب سے رزق کے دروازے کشادہ کر کے مدد فرمائے گا۔